بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب دنیا ابھی مشینوں اور بجلی کی روشنی سے ناواقف تھی۔ بڑے بڑے شہروں کے گرد اونچی دیواریں اور دروازے ہوتے جہاں پہرہ دار رات دن کھڑے رہتے۔ بازاروں میں چراغ جلائے جاتے اور کوچا کوچا صدا لگانے والے اپنی آواز میں گاہکوں کو بلاتے۔ انہی دنوں ایک شہر تھا جس کا نام ریشم نگر تھا۔ یہ شہر دور دراز کے علاقوں میں اپنے قیمتی ریشمی کپڑوں، قیمتی پتھروں اور ساز و سامان کے لیے مشہور تھا۔ ریشم نگر کا حکمران ایک عادل مگر سخت مزاج سلطان تھا جس کا نام سلطان تیمور تھا۔ وہ رعایا سے محبت کرتا لیکن اپنی بادشاہت پر ذرا سی آنچ بھی برداشت نہ کرتا۔ اس کی ایک بیٹی تھی شہزادی حورین، جو حسن و جمال میں بے مثال اور عقل و دانائی میں اپنے والد کی جانشین سمجھی جاتی تھی۔ شہزادی کو کتابیں پڑھنے اور پرانی کہانیاں سننے کا شوق تھا۔ اکثر وہ قلعے کی بلند فصیل پر جا کر بیٹھتی اور قافلوں کو شہر میں آتے جاتے دیکھتی۔ قافلے دور دراز کی سرزمینوں سے آتے جن میں مختلف زبانوں اور قبیلوں کے لوگ شامل ہوتے۔ یہی قافلے اس شہر کی اصل جان تھے کیونکہ انہی کی بدولت تجارت چلتی تھی۔ ایک دن سے پہر کے وقت شہر کے دروازے پر طبل بجایا گیا۔ پہرے داروں نے اعلان کیا کہ ایک نیا قافلہ آیا ہے۔ یہ قافلہ دوسرے قافلوں سے بڑا تھا۔ اس میں اونٹوں کی قطار، گھوڑوں پر سوار تاجر اور کئی ایسے صندوق تھے جو چمکدار کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ شہزادی حسن عادت فصیل پر کھڑی تھی۔ اس نے قافلے کو غور سے دیکھا۔ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر جا رکی۔ وہ ایک سادہ سا نیلا لباس پہنے تھا لیکن اس کے انداز میں ایک عجب روب اور سکون تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا راز چھپا ہوا لگتا تھا جو عام لوگوں میں نہ تھا۔ شہزادی کے دل میں پہلی بار ایک اجنبی کے لیے تجسس پیدا ہوا۔ اس قافلے کا سردار ایک تاجر تھا جو اپنے ساتھ ہندوستان، خراسان اور عرب سے سامان لایا تھا۔ سلطان تیمور کو خبر دی گئی اور اس نے حکم دیا کہ قافلے کے سردار کو دربار میں پیش کیا جائے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ سلطان اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور شہزادی پردے کے پیچھے سے دربار کا منظر دیکھ رہی تھی۔ قافلے کا سردار آگے بڑھا اور ادب سے جھک کر سلام کیا، لیکن سلطان کی نظر بار بار اس نوجوان پر جاتی رہی جو قافلے کے ساتھ کھڑا تھا۔ سلطان نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تاجر نے جواب دیا، جہانگیر نام ہے حضور۔ قافلے کے ساتھ سفر میں شامل ہوا۔ بڑا بہادر اور زیرک ہے، اسی کی بدولت کئی بار ہم ڈاکوؤں سے بچے۔ سلطان نے اس کو غور سے دیکھا اور کہا، ہمیں تمہاری بہادری کا حال معلوم ہوا ہے، شہر میں قیام کرو۔ یہ سن کر جہانگیر نے سر جھکا دیا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی نمودار ہوئی۔ شہزادی حورین پردے کے پیچھے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں کئی سوال جاگ اٹھے۔ ریشم نگر کے وزیر اعظم وزیر زیراب سلطان کی بڑھتی عمر کو دیکھ کر پہلے ہی پریشان رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطنت پر اس کا اختیار زیادہ ہو، لیکن شہزادی کی ذہانت اور رعایا میں مقبولیت اسے راس نہ آتی۔ جب قافلے کا جہانگیر شہر میں مقبول ہونے لگا تو وزیر کو خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ نوجوان ضرور کسی بڑے مقصد کے ساتھ آیا ہے۔ ایک رات وزیر نے اپنے خفیہ آدمیوں کو حکم دیا کہ جہانگیر کے پیچھے نظر رکھو۔ جلد ہی انہیں پتہ چلا کہ جہانگیر اکثر قلعے کے قریب پرانے باغ میں جاتا ہے اور وہاں اکیلا بیٹھ کر پرانی تحریریں پڑھتا ہے۔ یہ خبر وزیر نے سن کر سوچا، یہ نوجوان عام تاجر نہیں، ضرور کسی راز کے ساتھ آیا ہے۔ اگر اس کا تعلق شہزادی سے جڑ گیا تو میرا منصوبہ بگڑ جائے گا۔ شہزادی حورین کو قلعے کے باغ میں کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ ایک دن اتفاق سے وہ بھی اسی باغ میں آئی جہاں جہانگیر اکثر بیٹھا کرتا۔ پہلی بار دونوں کا سامنا ہوا۔ شہزادی نے بات شروع کی، تمہیں یہاں کون سی تحریریں کھینچ لاتی ہیں؟ جہانگیر نے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، میں ماضی کی کہانیاں پڑھتا ہوں کیونکہ ان میں مستقبل کے راز چھپے ہوتے ہیں۔ یہ جواب سن کر شہزادی حیران ہوئی۔ دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دن بدن ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں اور رفتہ رفتہ ایک خاموش محبت نے جنم لیا۔ جہانگیر کی باتوں میں دانش تھی اور شہزادی کی آنکھوں میں خواب۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ تعلق عام نہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے کو کھینچ رہے تھے۔ ایک رات قافلے کے سردار نے جہانگیر کو بلایا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے، تمہیں اپنا مقصد مکمل کرنا ہوگا۔ جہانگیر نے سر ہلایا اور بولا، ہاں، لیکن میں نے اس شہر اور اس کے لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے۔ یہاں دھوکہ دینے کا حق نہیں بنتا۔ پتہ چلا کہ جہانگیر دراصل ایک سپاہی خاندان کا بیٹا تھا جس کی سلطنت کو برسوں پہلے دشمنوں نے تباہ کر دیا تھا۔
اس کے باپ نے مرتے وقت اسے ایک خزانے کا نقشہ دیا تھا اور کہا تھا یہ خزانہ اس شہر کے قریب دفن ہے، لیکن یاد رکھنا خزانہ اسی کا ہوگا جو لوگوں کے دل جیت سکے۔ جہانگیر اسی خزانے کی تلاش میں آیا تھا۔ وزیر زیراب کو جب یہ راز معلوم ہوا تو اس نے فوراً سلطان کے کان بھرے، یہ نوجوان شہر میں فتنہ برپا کرے گا، اسے قید کر دینا چاہیے۔ سلطان نے پہلے انکار کیا لیکن وزیر نے جھوٹی گواہیاں پیش کیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہانگیر کو قید کر لیا گیا۔ شہزادی نے یہ خبر سنی تو اس کے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ اس نے والد سے کہا، ابا جان، جہانگیر بے قصور ہے، لیکن سلطان نے کہا، بیٹی، ریاست جذبات سے نہیں چلتی۔ رات کے وقت شہزادی نے اپنے وفادار خادم کی مدد سے جہانگیر کو قید خانے سے چھڑایا اور کہا، اب تمہیں سچ بتانا ہوگا۔ جہانگیر نے سب کچھ بیان کر دیا، اپنے باپ کی موت، خزانے کا راز اور اس کے دل میں چھپی محبت۔ شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گی۔ دونوں نے مل کر خزانے کی تلاش شروع کی۔ پرانے باغ کے نیچے ایک سرنگ تھی جہاں قدیم تحریروں کے مطابق خزانہ چھپا تھا۔ کئی دن کی محنت کے بعد وہ اس جگہ پہنچے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر سونے چاندی کے ڈھیر نہیں بلکہ ایک پرانا فرمان نکلا جس میں لکھا تھا، اصل خزانہ دولت نہیں بلکہ رعایا کی محبت ہے۔ جو حکمران انصاف کرے گا اسے یہ شہر ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ فرمان جہانگیر نے سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان تیمور نے فرمان پڑھا اور آنسو بہا دیے۔ اس نے کہا، بیٹے، تم نے ہمیں یاد دلایا کہ اصل حکمران وہ ہے جو رعایا کے دلوں پر حکومت کرے۔ سلطان نے وزیر زیراب کو اس کی سازشوں کے سبب قید کر دیا اور جہانگیر کو اپنا مشیر بنا لیا۔ کچھ عرصے بعد شہزادی حورین اور جہانگیر کا نکاح کر دیا گیا۔ شہر میں جشن منایا گیا اور لوگ خوشی خوشی نعرے لگانے لگے۔ جہانگیر نے اپنی دانش اور محبت سے نہ صرف شہزادی کا دل جیتا بلکہ پورے شہر کے دلوں پر راج کیا۔ یوں ایک قافلے سے شروع ہونے والا قصہ نہ صرف ایک محبت کی کہانی بنا بلکہ اس نے یہ سبق بھی دیا کہ اصل خزانہ دولت اسونا نہیں بلکہ انصاف، محبت اور لوگوں کی خدمت ہے۔